7ویں حکایت، ایک مردے کی کھوپڑی۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ میں ایک مردے کی کھوپڑی پانی پر تیرتی آ رہی تھی۔ وہ ایک عابد و زاہد شخص کے پاس آ کر رک گئی اور اسے اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اس عابد سے بات کر سکتی ہے۔ کھوپڑی بولی، میں کسی زمانے میں بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ میں نے عراق پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ میرا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے ریاست کرمان کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا، مگر اچانک موت نے آن لیا اور فتح و نصرت کی یہ حسرت دل میں لیے میں قبر میں چلا گیا۔ اب میں محض یہ کھوپڑی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں ایک نصیحت کر سکتا ہوں۔ ذرا غور سے میری نصیحت کو سننا، ہو سکتا ہے یہ تمہارے کام آ جائے۔ وہ شخص جو خلق خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے خود بھی تکلیف میں رہتا ہے۔ وہ بچھو جو دوسروں کو ڈنگ مارتا ہے صحیح سلامت اپنے گھر تک کبھی نہیں پہنچتا۔ انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے اور اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر پتھر اور ایسے انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بلکہ یہ مثال بھی درست نہیں لگتی، کیونکہ پتھر بھی کسی نہ کسی کے کام آ ہی جاتا ہے۔ جو انسان کسی کو فائدہ نہ دے سکے اسے شرم سے مر جانا چاہیے۔ برے آدمی کے مقابلے میں درندہ بہتر ہے۔ اگر انسان دوسرے کے کام آنے کے بجائے انہیں چیر پھاڑ کر کھانے پر آمادہ ہو جائے، ان کی دولت پہ نظر رکھے، تو وہ درندوں سے بدتر ہوگا۔ بدکار کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ظالم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو کوئی اس کی مشکل کشائی کے لیے آگے نہیں آتا۔ ایک پہلوان کسی کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے بڑی فریاد کی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے ظلم و زیادتیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو اسے انتقام میں آ کر خوب پتھر مارے۔ وہ سب اسے پتھر بھی مارتے جاتے اور یہ طعنہ بھی دیتے کہ جب تم طاقتور تھے تو تم نے کسی کی فریاد نہ سنی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ آج تم بے بس ہو تو دوسروں سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ وہ تمہاری فریاد پر کان دھریں گے؟ سبق: جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے نیچے ہوتا ہے، اور ظالم اپنے ظلم کی سزا اسی دنیا میں پا لیتا ہے۔